آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، قدموں کی آواز سنی، قدموں کی آہٹ سنی، پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ بلال حبشی کے قدموں کی آواز ہے۔ جبرائیل کیا بلال مجھ سے بھی پہلے یہاں پہنچ گیا؟ نہیں یا رسول اللہ، بلال ہے، وہ چلتا تو مکے کی گلیوں میں ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ آگے چلے تو دیکھا تلاوت کی آواز آ رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ جبرائیل یہ تلاوت کی آواز کیسی ہے؟ کون قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا صحابی حارثہ بن نعمان ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ کرتا تو مدینے کی اور مکے کی گلیوں میں تلاوت ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی آواز کو جو ہے جنت میں پہنچا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے نتیجے میں اللہ نے یہ مقام دیا کہ تلاوت جو ہے وہ زمین پہ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کی تلاوت کی آواز عرش برین پر پہنچا رہے ہیں۔ آگے چلے تو ایک جگہ خوشبو کو محسوس کیا، خوشبو کو محسوس کیا، پوچھا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ یہ خوشبو جو ہے اس فرعون کی باندی کی قبر سے آ رہی ہے اور اس کے بچوں کی قبروں سے آ رہی ہے کہ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ ایک باندی تھی فرعون کی، وہ فرعون کی بیٹی اور بیوی کو کنگھی کیا کرتی تھی، ماشطہ فرعون جسے کہا جاتا ہے، تو کنگھی کرتی تھی۔ ایک دفعہ کنگھی گر گئی ہاتھ سے، جب کنگھی اٹھانے لگی تو اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے سنا تو کہنے لگی کس کا؟ میرے ابا کا نام لیا ہے؟ کہا نہیں تیرے ابا کا نام نہیں۔ پھر کس کا نام؟ پھر تیرا رب۔ اور کون سا رب ہے؟ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اس نے جب یہ سنا تو اپنے باپ فرعون کو یہ بات پہنچا دی کہ ابا آپ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے، آپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے بلا لیا اور کہا کہ باز آ جا، چھوڑ دے کسی اور کو ماننا، میں ہی خدا ہوں، میں ہی رب ہوں، انا ربکم الاعلی۔ یہ باندی کہتی ہے کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ ایک کڑھائی کو گرم کیا جائے، کھولتے ہوئے تیل میں اس کے دودھ پیتے بچے کو ڈالا گیا تو یہ رونے لگی۔ تو بچے نے آواز دی کہ اماں پریشان نہ ہو، رونا نہیں، اس لیے کہ جسے یہ جو ہے آگ سمجھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس نار کو میرے لیے گل گلزار بنا دیا ہے، اماں پریشان نہ ہو۔ اس کو بھی ڈال دیا گیا۔ پوچھا کہ تیری کوئی آخری خواہش؟ اس نے کہا ایک خواہش ہے کہ جب ہم سب مر جائیں ہماری ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دینا۔ تو اس کی اس خواہش کو پورا کیا گیا اور ایک جگہ ان کی ہڈیوں کو دفن کیا گیا، تو ان کی قبروں سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو جو ایمان پر استقامت اختیار کرتا ہے، جو ایمان پر ڈٹ جاتا ہے، توحید پر ڈٹ جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر ڈٹ جاتا ہے، اس کی قبروں سے اللہ رب العالمین خوشبوئیں جاری فرما دیتا ہے۔